آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ہاللیلویا۔ آج کا جو ٹاپک ہے، مضمون ہے، ہم مردہ تھے، مسیح یسوع نے ہمیں زندہ کیا۔ یہ ٹاپک ہے۔ الفریڈ ہچکاک 18ویں صدی میں پیدا ہوئے اور بڑے اچھے وہ پروڈیوسر تھے، فلم میکر تھے اور ایک اسکرین رائٹر تھے۔ ان کا ایک شو تھا، ان کے بہت سے ایپیسوڈز تھے، بڑے سارے ان کے ڈراماز بھی چلتے تھے اور لوگ انہیں بڑا پسند کرتے تھے۔ اور ان کا ایک شو تھا لاسٹ اسکیپ۔ وہ ایسا شو تھا کہ جس میں ایک لڑکی ہوتی ہے، ایک عورت ہے، اور اسے عمر قید کی سزا ہو جاتی ہے۔ ایک لڑکی کو عمر قید کی سزا ہو جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ لڑکی اپنے آپ میں تہیہ کرتی ہے کہ میں اس جیل سے لازمی باز ہوں، میں اس جیل سے، اس جیل کو پھلانگ کے یا کسی بھی طریقے سے میں اس جیل سے باز ہوں۔ کافی تھوڑا وقت گزرتا ہے، اس کے بعد اس جیل کا جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے، اس جیل کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی کسی طریقے سے ملاقات ہوتی ہے جیل میں ہی، اور وہ ڈاکٹر کو ایک آپشن دیتی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو اس اپرچونٹی کو اویل کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی آپ نے اس جیل میں گزار دی، ان قیدیوں کی آپ نے بڑی ان کی آپ نے حفاظت کی، ان کی آپ نے کیئر کی، لیکن آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ نے کیا ادھر سے کمایا؟ اگر آپ مجھے اس جیل سے نکالو گے یا اس کام میں میری مدد کرو گے تو میں تمہیں اتنی دولت دے دوں گی کہ تمہاری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بیٹھ کے نہیں، وہ بڑی امیر ہوتی ہے۔ اب وہ جیلر، وہ ڈاکٹر مان جاتا ہے، اس ایکسپٹ کر لیتا ہے، لیکن وہ ڈر جاتا ہے، کہتا ہے میں یہ کام کس طرح کروں گا، میرے پاس اتنی اتھارٹی نہیں کہ میں آپ کو ادھر سے نکال سکوں۔ تو وہ بندی کہتی ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایکچولی اس جیل میں کسی کی بھی جب ڈیتھ ہوتی تھی تو ایک بیل بجتی تھی، جب بیل بجتی تھی تو وہ اس قیدی کو نکال کے باکس میں ڈال کے دفن کراتے تھے، باکس میں۔ وہ کہتی آپ نے میری جیل کی جو میرا سیل ہے، اس کی آپ نے مجھے چابی دینی ہے، اور جب آپ مجھے چابی دیں گے، جب بیل بجے گی، کسی کی ڈیتھ ہوگی، وہ جب اس لاش کو صندوق میں ڈالیں گے تو میں بھی ادھر جا کے، جب وہ چلے جائیں گے اسے ڈال کے، تو میں بھی اس میں جا کے گھس جاؤں گی، چھپ جاؤں گی، تو مجھے بھی ساتھ ہی دفن کرائیں گے، اور تھوڑی دیر بعد جب مجھے دفن کرائیں گے، اس کے کچھ دیر بعد آ کے تو مجھے اس قبر میں سے نکال لینا، میں بھاگ جاؤں گی تو میرا پیار پیسہ مل جائے گا۔ وہ بڑا ڈاکٹر ڈر جاتا ہے، کہتی آپ ڈرو نا، میں 1 سے 2 گھنٹے میں اس صندوق میں گزار سکتی ہوں، زندہ نکال سکتی ہوں۔ ہوتا ایسے ہے، کچھ وہ سے چابی دے دیتا ہے وہ ڈاکٹر، کچھ دنوں بعد رات کے ٹائم بیل بجتی ہے، کسی کی ڈیتھ ہونے کی جو گھنٹی بجتی ہے، جیسے ہی بیل بجتی ہے وہ اسے لاش کو کہتی کہ لاش کو صندوق میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ اپنی سیل کو کھولتی ہے، جب سارے چلے جاتے ہیں تو خود بھی جا کے صندوق میں اس ڈبے میں جا کے چھپ جاتی ہے، اس کے ساتھ لاش کے ساتھ وہ لیٹ جاتی ہے۔ وہ آتے ہیں، اس کو جا کے دفن کراتے ہیں، اور جب وہ مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں تو جو وہ عورت ہے بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہے، بیچ میں نعرے لگا رہی ہوتی ہے، بڑا انجوائے کرتی ہے کہ میں اب بھاگ جاؤں گی جیل سے۔ اب گھنٹہ 1.5 گزر جاتا ہے، لیکن کوئی اسے نکالنے کے لیے نہیں آتا۔ وہ تھوڑی سی پریشان ہوتی ہے، وہ کہتی اتنی دیر وہ آتا ہے، میں دیکھوں تو صحیح ڈیتھ کس کی ہوئی ہے۔ اور جب وہ اپنی جیب پاکٹ سے ماچس نکال کے تھوڑی لائٹ کر کے دیکھتی ہے تو وہ اس ڈاکٹر کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے، جس کے ساتھ اس نے پلاننگ کی ہوتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں 2 لیسنز ملتے ہیں، بڑے سارے لیسن ہیں لیکن 2 مین لیسن ہیں۔ سب سے پہلے غلط پلاننگ کے نتائج ہمیں موت کے منہ میں لے جاتے ہیں۔ دوسری بات، جب ہماری قبر پہ مٹی آ جاتی ہے، ہمارے پاس دوسری آپشن نہیں ہوتی۔ بڑے سارے لوگ اپنے ذہن میں تصور کیے بیٹھے ہیں، جیسے اس نے تصور کیا تھا کہ میں اس جیل سے بھاگ جاؤں گی غلط پلاننگ کے تھرو، لیکن بڑے سارے لوگ آج اپنے ذہن میں بھی کچھ نہ کچھ تصور لے کے بیٹھے ہیں، اپنے بچائے جانے کے لحاظ سے، اپنے نجات کے لحاظ سے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے بھائی آپ کیا بچائے گئے ہیں، آپ نجات یافتہ ہیں، اور وہ کہے گا یس آئی ایم سیف، میں بچایا گیا ہوں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کس طرح سے بچائے گئے ہیں، کس طور سے بچائے گئے ہیں، کس وجہ سے بچائے گئے ہیں، آپ کو کس طرح پتا؟ میں چرچ جاتا ہوں، میں ورشپ لیڈ کرتا ہوں، میں پریزائڈ کرتا ہوں،
میں بائبل اسٹڈی کرواتا ہوں یا کچھ بھی جو ہم پرفارم کرتے ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں، اس کے بیس پہ ہم نے اپنے ذہن میں ایک تصور بنایا ہے کہ شاید اس وجہ سے ہم بچائے جائیں گے۔ میری بات سنیں، آپ صرف اس لیے بچائے جائیں گے، آپ اس لیے نجات یافتہ ہیں کیونکہ آپ کے پاس نجات دہندہ ہے۔ ہلیلویا! اس نجات دہندے کی وجہ سے آپ بچائیں گے، نہ کہ اپنے کاموں کی وجہ سے۔ اب یہ جو افسیوں دوسرا باب 1:10 ہے، جو بھی پالوس رسول نے سارا پیسج بتایا ہے، اس میں پالوس رسول ہمیں پالوس رسول موت سے زندگی کی طرف جاتے ہیں، موت کی وادی سے زندگی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس میں پالوس رسول زندگی کے 5 ایسے مراحل ہمارے سامنے رکھیں گے، 5 ایسی سٹیجز۔ سب میری طرف دھیان کریں پلیز، آپ کا تھوڑا سا کوآپریشن چاہیے تاکہ ہم سارے مل کے اس کے مقدس کلام کو بہتر طریقے سے سیکھ پائیں۔ اچھا، پالوس رسول اس پیسج میں 5 سٹیجز، 5 مراحل آپ کے سامنے رکھتا ہے، ہمارے سامنے 5 مراحل رکھتا ہے، 5 ایسی سٹیجز رکھتا ہے جو ہماری موت سے لے کے ہمیشہ کی زندگی کی طرف جاتی ہے۔ ان 5 میں سے 4 سٹیجز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ہم سب مل کے سیکھیں گے۔ یہ 3 ان میں سے ایسی سٹیجز ہیں جو ہر کوئی اپنی زندگی میں ان سٹیجز سے گزرتا ہے۔ پہلی جو 3 سٹیجز ہیں، پہلے 3 جو مراحل ہیں، ان 3 مراحل سے ہر کوئی گزرتا ہے، ہر کوئی غیر ایماندار گزرتا ہے، لیکن جو ایماندار ہے وہ ان 5 مراحل سے لازمی گزریں گے، موت سے لے کے اپنی نجات۔ آمین۔ سب سے پہلا سٹیپ جو ہماری زندگی میں آتا ہے اور یہ ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے وہ ہے ڈیتھ۔ سب سے پہلی سٹیج کون سی ہے؟ ڈیتھ، مرنا، مردہ ہونا۔ اب دیکھیں خداوند کے مقدس کلام میں مرقوم ہے افسیوں 2 باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے، اور اس نے ہمیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ اب جو ورڈ مردہ ہے یہ ہر ایک کو بیان کرتا ہے، ہر ایک انسان کو بیان کر رہا ہے کہ ہر ایک مردہ تھا۔ ہاں، ہو سکتا ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگ جو بھی بیٹھے ہیں وہ فی الحال مردہ نہ ہوں، لیکن وہ اپنے ماضی میں مردہ ضرور ہوں گے۔ آپ سوچیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا یا آپ کس طرح جانتے ہیں کہ ہم مردہ تھے؟ میری بات یاد رکھیے گا، جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ مردہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر شخص جو پیدا ہوتا ہے وہ مردہ پیدا ہوتا ہے۔ اب میری بات سنیں، مردہ ہونے سے مراد خدا کے ساتھ جو ہماری دوری ہے، خدا کے ساتھ جو سیپریشن ہے، خدا سے جو ہم دور ہوتے ہیں، ہماری کوئی روحانی زندگی نہیں ہوتی، نہ ہی روحانی چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں، وہ ہماری مردہ حالت ہے۔ ہم جب خدا سے دور ہیں، جب ہم بدی میں ہیں تو ہم مردہ حالت میں ہیں۔ زبور 51 اس کی 5ویں آیت میں مرقوم ہے، دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی، میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ اب دیکھیں، بدی میں صورت پکڑی، مردہ حالت میں صورت پکڑی، اور گناہ میں ماں کے پیٹ میں پڑا، ماں کے پیٹ میں ہی مردہ تھے۔ مینس کہ جو انسان گناہ کی حالت میں ہے وہ مردہ ہے، جو خدا سے دور ہے، جو باقی ہے وہ مردہ حالت میں ہے۔ اب دیکھیں، جب وہ مسلم بیٹا اپنے گھر واپس آیا تو باپ نے کہا ایک بچڑے کو ذبح کرو تاکہ اس کا گوشت کھائیں اور ہم خوشی منائیں، کیونکہ میرا بیٹا مرا تھا اب زندہ ہو گیا۔ وہ گناہ کی حالت میں۔ بڑے سارے لوگ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیاوی دنیا میں رہتے ہیں، اور اس دنیا میں بے تحاشا مصیبتیں ہیں، بہت سے مسائل ہیں۔ بڑے سارے جو فلسفر ہیں، جو سائیکولوجسٹ ہیں، فلسفر ہیں، ان کی اپنی تھاٹس ہیں، وہ اپنی رائے بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جو ہماری دنیا میں جتنا مسئلہ ہے اس کی جو مین ریزن ہے، اس مسئلے کی جو مین جڑ ہے، مین مسئلہ یہ ہے کہ ہم سماجی طور پہ ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں۔ سوشل پرابلم ہے، وہ کہتے ہیں رنگ، ذات اور نسل کی پرابلم ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس سے بھی کچھ اور لوگ، کچھ ایسے مفکرین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ سوشل پرابلم نہیں ہے، وہ سماجی طور پہ ایک دوسرے کو نہ سمجھنا پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہم سائیکولوجیکلی ہم علم ہیں،
ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم اپنے نفسیات کو ٹھیک کریں گے, اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں گے, پھر ہی ہم اگلے کو, دوسرے کو, سماج کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. اس لیے جو ہمارا مین مسئلہ ہے وہ سائیکولوجیکل مسئلہ ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے, کچھ اور مفکرین کا کہنا ہے کہ جو مسئلہ ہے, جو مین مسئلہ ہے وہ انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے. ہم اس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مسئلے میں رہتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, سب میری طرف دیکھیں, یہ تمام جو ایشوز ہیں, یہ تمام جو مسئلے ہیں, یہ ایکچوئل میں مسئلہ یہ نہیں ہے. یہ مسئلے کا, یہ پرابلم کا سمٹم ضرور ہو سکتے ہیں. یہ اس کی آپ سمجھ لیں کہ اس کی سمٹمز ہو سکتے ہیں. یہ اس کی کوئی آپ سمجھ لیں کہ ایک مسئلے کے آگے چھوٹے چھوٹے آپ پرابلمز ہو سکتے ہیں. لیکن جو مین مسئلہ ہے, جو مین مسئلہ ہے وہ نہ ہی سوشل پرابلم ہے, نہ ہی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے, نہ ہی انوائرمنٹل مسئلہ ہے. جو مین مسئلہ ہے وہ لوگ اپنے گناہوں اور قصوروں کے سبب سے مردہ ہیں. یہ مین مسئلہ ہے جس کی وجہ سے سارے پرابلمز ہیں. دوسرے جو پرابلمز ہمیں نظر آتے ہیں وہ صرف سمٹمز ہیں, وہ صرف مسئلے کی علامتیں ہیں. سو ایک بندہ جو گنہگار ہے, جو مردہ حالت میں ہے, اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اسے سیلف ہیلپ کورس کی ضرورت نہیں ہے, اسے پرسنالٹی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, اسے نجات دہندے کی ضرورت ہے. جب ہم اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے اور اس کے بعد جب زندگی میں داخل ہوں گے, پلیز کریں گے سارے مسائل ختم ہونا شروع. مین مسئلہ ہم نجات دہندے سے دور ہیں. اب دیکھیں, جو خدا میں نہیں وہ گنہگار ہے, جو یسوع میں نہیں ہے وہ گنہگار ہے. اب ایک بندہ ہے جو گنہگار ہے, اگر آپ سوچیں کہ میں یہ اس بندے کو میں لاہور کے یا پاکستان کے لیول کے اسکول میں کروا دوں, اسٹینڈرڈ کے اسکول میں کروا دوں, ہوگا یہ کہ کچھ ایک پروسیس کے بعد, کچھ عرصے کے بعد وہ جو گنہگار ہے ایک پڑھا لکھا گنہگار ہوگا. اگر آپ اسے بڑا اچھا انوائرمنٹ دیتے ہیں, بہت اچھا انوائرمنٹ دیتے ہیں, سائیکولوجیکلی آپ اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, تو ایک پروسیس کے بعد, ایک عرصے کے بعد وہ ایک ویل مینرڈ گنہگار ہوگا. اگر ایک آپ گنہگار کو مذہبی اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں, کسی ایسی این جی او میں یا کسی ایسے بائبل اسکول میں, وہ گنہگار ہے اور وہ اسٹڈی لیے جا رہا ہے, ایک ٹائم کے بعد وہ ایک گنہگار مذہبی ہوگا. لیکن جو بندہ یسوع کے فضل میں, اس کی محبت, اس کے رحم میں زندگی گزارنا شروع کر دے گا, وہ گنہگار بچایا ہوا گنہگار ہوگا. آمین. ہمیں یسوع کی ضرورت ہے. ہمیں یہ چیزیں ہمیں بہتری کی طرف نہیں لا سکتی. صرف ایک نجات دہندہ ہے, وہ ہمیں برائی سے, جب ہم مردہ تھے, مردہ سے ہمیں زندہ کرتا ہے. سی ایس لوئس کہتے ہیں انسان کو تب پتہ چلتا ہے وہ کتنا برا ہے جب وہ کچھ اچھا کرنا شروع کرتے ہیں. جب وہ کوئی اچھا کام کرنا شروع کر دے, اسے پھر اس بات کو ریئلائز کرتا ہے کہ میں کس قدر برا ہوں. اب دیکھیں, کلام مقدس کہتا ہے جس دن تو نے پھل کھایا تو مرا, جس دن تو نے پھل کھایا تو مرا. گناہ کی مزدوری موت ہے. اب دیکھیں, آدم اور حوا نے نافرمانی کی, گناہ کیا. اچھا, میں ایک چھوٹی سی, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں, پوائنٹ کا, بات سوچ کی ہے. دیکھیں, آدم اور حوا کا گناہ ہے, انہوں نے پھل کھایا, لیکن اس سے جب تھوڑا سا پیچھے آئیں تو انہوں نے خدا کی نافرمانی کی. اس سے بھی آپ تھوڑا سا ڈیپ جائیں تو یہ بھی گناہ ہے کہ جو حوا نے آدم سام کے ساتھ, ابلیس کے ساتھ جو بات کی تھی وہی اس کا گناہ تھا. لیکن اس سے بھی ڈیپ جائیں تو گناہ انہوں نے تب بھی کر دیا تھا جب شیطان نے کہا, جب سانپ نے کہا, ابلیس نے کہا کہ تم خدا کی مانند نیک و بد کی پہچان کرنا شروع کر. انہوں نے انہیں اس کو اپروو, اس سے قبول کیا, انہوں نے اس چیز کو قبول کیا کہ ہم خدا کی مانند بن سکتے ہیں. وہ ان کا پہلا گناہ تھا. سو حوا اور آدم نے پھل کھایا, گناہ کیا, اور کلام کہتا ہے جس دن تو نے پھل کھایا تو مرا. اب وہ تو جسمانی طور پہ نہیں مرے, وہ تو ویسے کے ویسے تھے, لیکن وہ روحانی طور پہ ضرور مرے. جب انہوں نے پھل کھایا اسی ٹائم وہ روحانی طور پہ خدا سے دور ہو گئے.
روحانی طور پہ خدا کے ساتھ ان کا جو ریلیشن تھا وہ ختم ہو گیا۔ رومیو 5 میں لکھا ہے پر جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، ایک آدمی کے سبب سے۔ اب دیکھیں جو ہماری نسلیں ہیں، جو ہمارے بچے وہ کن میں ہیں؟ ہم میں ہماری نسلیں ہیں۔ سو جب آدم نے گناہ کیا تھا تو ہم بھی آدم کے اندر موجود تھے، ہم نے آدم میں ہو کے نافرمانی کی تھی، جس وجہ سے روحانی طور پہ ہم بھی خدا سے اسی ٹائم دور ہو گئے تھے اور مردہ حالت میں تھے۔ اب خود کلام مقدس میں لکھا ہے مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتوں کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں اور نہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر کہیں جاتی ہیں۔ اب دیکھیں جو دنیاوی آدمی ہے، ایک غیر ایماندار ہے، وہ خدا کی باتوں کو نہیں سمجھے گا، وہ روح کی باتوں کو نہیں سمجھے گا۔ دیکھ میری بات سنیں، آپ کسی لاش کے سامنے بولی جائیں، جتنی مرضی گفتگو کیے جائیں، وہ اس بات کو نہیں سمجھے گا۔ آپ کسی بھی مردے کے سامنے جو مرضی پلاننگ کر رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں سمجھ پائے گا، نہ اس مردے کو بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، کیونکہ اس ٹائم وہ ڈیڈ کنڈیشن میں ہے، وہ مردہ حالت میں ہے۔ دیکھیں جب ہم بھی روحانی طور پہ مردہ ہیں، جب بھی ہم روحانی طور پہ مردہ ہوں گے، ہم کبھی بھی روحانی باتوں کو، خدا کے پلانز کو اور ایماندار لوگوں کی باتوں کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نئے سرے سے پیدا ہونا، بپتسمہ لینا، جب تک ہم یسوع میں پیدا نہیں ہوتے ہم خدا کی بادشاہی کو ہرگز نہیں دیکھ پائیں گے۔ اب دیکھیں ہم نے ایک کنڈیشن دیکھی کہ ہم کس بات سے مردہ ہیں، ہم گناہوں اور اپنے قصوروں کی وجہ سے مردہ ہیں۔ یہ جو اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، گناہ اور قصوروں میں فرق ہے، بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ اب ہماری گناہ کی حالت کون سی ہے؟ جو ہمیں آدم سے ملی ہے، ہماری گناہ کی حالت وہ ہے جو ہمیں آدم سے ملی ہے۔ قصور وہ ہے جو ہم خود کرتے ہیں، جو ہم خود نافرمانی کرتے ہیں، وہ ہمارے قصور ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیں سن کے لیے جو بائبل میں ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے ہماٹیا۔ یہ عہد جدید میں نیو ٹیسٹامنٹ میں یہ ورڈ 173 دفعہ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے aim at something and to miss it۔ کسی چیز کی طرف آپ نشانہ باندھتے ہیں اور آپ مس کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل مثال کے طور پہ اب آپ کے پاس گول یہ ہے کہ آپ نے ادھر سے پلان کے اس دروازے تک جانا ہے، تو جو ایک بزرگ ہے وہ ادھر سے پلانگے گا تو ہارڈلی یہاں تک جمپ کر پائے گا، اور گول یہ وہاں تک جانا ہے، اب وہ اس میں فیل ہو گیا۔ اب ایک نوجوان لڑکا ہے وہ تھوڑا آگے تک جمپ لگا لے گا، ایک ٹرین جو ایتھلیٹ ہے وہ بھی ادھر تک نہیں پہنچ سکتا۔ سو تینوں ایک دوسرے سے بہتر ہیں، بوڑھے سے بہتر نوجوان سے بہتر ایتھلیٹ، لیکن تینوں ہی پانی میں گرے ہیں، اس گول تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ سو ہم بھی جتنے ہیں ہم سب بھی گناہ میں گرے ہیں، گول تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ یہ گناہ کی ڈیفینیشن ہے۔ اور قصور یہ ہے، قصوروں کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہم نے ایک باؤنڈری لائن بنا دی کہ اس کو پار نہیں کرنا اور جان بوجھ کے اوپر پیر رکھنا، یہ ہمارا قصور ہے۔ میں کوئی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ہم بچوں کو منع کرتے ہیں بچوں آپ نے اسٹیج پہ آ کے کھیلنا نہیں ہے، اور بچوں کو بھول جاتا ہے، بائی چانس وہ اسٹیج پہ آ کے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ان کا گناہ ہے۔ بائی چانس ان سے ہو گیا وہ اسٹیج پہ آ گئے، یہ گناہ ہے۔ لیکن جب بچے جان بوجھ کے نافرمانی کرتے ہیں یہ ان کے قصور ہیں۔ سو بائبل مقدس کہتی ہے تم اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ جو ہماری پہلی کنڈیشن ہے، جو ہمارا پہلا مرحلہ ہے، جو پہلی سٹیج ہے، ہم موت کی حالت میں ہیں، ہم مردہ حالت میں تھے، ہم مردہ حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے، دوسری جو سٹیج ہے وہ ہے ڈرفٹنگ، جس سے مطلب ہے بہتے چلے جانا، کسی کے دباؤ میں تبدیل ہوتے جانا، اس دباؤ میں بہتے چلے جانا، ڈرفٹنگ۔ اب دیکھیں دوسری آیت میں یوں مرکوم ہے جن میں تم بیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ اب دیکھیں جن میں تم بیشتر دنیا کی روش پر چلتے،
جن میں تم بیچ کر دنیا کی روش پر چلتے تھے. اب دیکھیں چلنے سے مراد ایک طرف پولس رسول کہہ رہا ہے سب سے پہلے وہ مرے ہیں, سب سے پہلے وہ مردہ ہیں, اور اس کے بعد وہ چل رہے ہیں. ایک مردہ کس طرح چل سکتا ہے؟ اب دیکھیں آپ نے بڑے سارے غیر ایمانداروں کو دیکھا ہوگا, وہ بڑے چست, بڑے پرجوشی سے, بہت وہ گونجدار اور بڑی زندہ دلی سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ان کے مرنے کا تعلق ہے, مردہ ہونے کا تعلق ہے, وہ ان کے نہ ہی ان کا دماغ مرتا ہے, نہ ہی وہ جسمانی طور پہ, میں نے بتایا تھا وہ روحانی طور پہ مرتے ہیں. سو بڑے سارے آپ نے لوگوں کو, غیر ایمانداروں کو زندگی گزارتے دیکھا ہوگا, وہ مردہ حالت میں زندگی گزار رہے ہیں, لیکن اسی حالت میں گناہ میں وہ بہتے چلے جا رہے ہیں, دنیا کی روش میں ابلیس کے وہ بہاؤ میں بہتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں. اور بائبل مقدس میں جو ورڈ واک استعمال ہوا ہے, چلنا استعمال ہوا ہے, اس کے لیے ایک اور ٹرانسلیشن ہوئی ہے ونڈرنگ اور مینڈرنگ, جس کا مطلب ہے آوارگی میں, کھانا بدوشی میں چلتے جانا. جن کا کوئی پلان نہیں ہے, ان کا کوئی اسپرچل پلان نہیں ہے, وہ آوارگی میں اپنی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں, کھانا بدوشی میں اپنی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں, وداؤٹ اینی اسپرچل پلاننگ. اور کلام کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی بدترین کنڈیشن ہے کہ وہ پہلے ہی مردہ ہے, اور اسی مردہ حالت میں اس دنیا کی روش میں ہواؤں کا جو حاکم ہے, پرنس ہے, اس میں رہتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں, اور اسی گناہ میں بہتے چلے جا رہے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے, ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے, ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھیرا. سو جتنے لوگ مردہ حالت میں ہیں, وہ اسی حالت میں گناہ میں بہتے چلے جا رہے ہیں, اسی حالت میں, اسی گناہ کی حالت میں چلتے چلے جا رہے ہیں. اب تیسرا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا, تیسری سٹیج ہے ڈوم. اب دیکھیں پولس رسول پہلے بات کریں مردہ ہونے کی, پھر اسی مردہ حالت میں گناہ میں بہتے چلے جانے کی, اور اب سب سے جو ورسٹ کنڈیشن ہے, جو ورسٹ سٹیج ہے, وہ ہماری بربادی ہے, ان لوگوں کی بربادی جو غیر ایماندار ہیں, جو یسوع میں نہیں ہے. اب دیکھیں تیسری آیت میں, ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے, اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے, اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے. دوسروں کی مانند کس کے فرزند تھے؟ غضب کے فرزند. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, بڑے سارے لوگ جو غیر ایماندار ہیں, جو یسوع کے قریب نہیں ہیں, ان کے سامنے خدا کا غضب بھی وہ سیریس نہیں لیتے. وہ سمجھتے بس ایسی, وہ خدا کے غضب کو کبھی بھی سیریس نہیں لیتے. وہ اس طرح سمجھے اگر وہ خدا کے غضب کو جان جائے تو وہ اپنی زندگی یسوع کو دے دے. سو وہ خدا کے غضب کو سیریس نہیں لیتے. ایک دفعہ ایک پاسٹر ایونجلزم کر رہے تھے, روڈوں پہ کلام سنا رہے تھے کہ توبہ کرو ورنہ اس آگ اور گندک میں پھینکے جاؤ گے, اس جگہ پھینکے جاؤ گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا. اب ایک بوڑھی عورت ادھر آ کے پادری صاحب کو کہتی ہے کہ بھائی صاحب میرے تو دانت نہیں ہیں, تو میں ادھر اپنے دانت کس طرح پیسوں گی. وہ کہتا ہے آپ کو ادھر دانت دیے جائیں گے, آپ کو ادھر دانت پرووائڈ کیے جائیں گے پیسنے کے لیے. میری بات یاد رکھیں, ایٹ اے ٹائم یا تو آپ خدا کی ججمنٹ کے اندر ہیں, یا آپ یسوع کے فضل کے اندر ہیں. یہ آپ پہ ہے. میری بات یاد رکھیے گا, آپ خدا نے آپ کی چوائس کے بل پہ آپ کی جو فیوچر لائف ہے اس کو چھوڑ دی ہے. جو آپ کی چوائس ہے, جس انسان, خدا نے آپ انسان کے ارادے پر اس کی منزل کو چھوڑ دیا ہے. یا آپ یسوع کو قبول کریں یا یسوع کا انکار کریں. اگر یسوع کا انکار کرتے ہیں تو خدا کی انڈر ججمنٹ ہے. اگر یسوع کو ریسیو کرتے ہیں, اس نجات دہندے کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں, تو آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں. سو کلام کہتا ہے سب سے پہلے وہ مردہ تھے, گناہوں میں چلتے جا رہے ہیں, اور آخرکار ان کی منزل کیا ہے؟ بربادی. خدا کا غضب ان کی بربادی ہے. اب دیکھیں یہ 3 پوائنٹس ہیں, یہ جو 3 سٹیجز, 3 مراحل ہیں, وہ ہر غیر ایماندار کی زندگی میں لازمی ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پولس رسول ہمیں بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں. پولس رسول بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں. اب دیکھیں کوئی بھی جولر ہے یا کوئی بھی اچھا سنیارا ہے, وہ کبھی بھی اس نے اگر کسی کو ڈائمنڈ دکھانا ہے, اس نے کسی کو گولڈ کی کوئی اچھی چیز دکھانی ہے, یا عام طور پہ بھی آپ دیکھیں جس میں گولڈ پڑا ہو ڈی پی, اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت ڈارک ہوگا, یا بلیک کلر کا ویلوٹ کا ڈارک کلر کا کپڑے میں وہ رکھی ہوگی,
یا گرے کلر کے جو ہے محرون کلر کے جو ڈارک کلر میں اس کو رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس ڈارک کلر میں جو اس انگوٹھی کی چمک ہے وہ زیادہ ابھرتی، اس انگوٹھی کی چمک زیادہ چمکتی. پر اس رسول نے پہلے ایک ڈارک بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے لے آیا، ایک ڈارک بیک گراؤنڈ اس نے کیا تاکہ ہم اس کے فضل کی چمک کو اپنی زندگی میں نصیب کر سکیں. ہاللیلویا. اب دیکھیں جو چوتھی سٹیج ہے اور لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کنورژن، تبدیلی، بدلنا، تبادل. اب دیکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے چوتھی آیت میں مگر خدا نے اپنے رحم کی دو. اب دیکھیں مگر خدا، سب سے پہلے بٹ گاڈ، مگر خدا. یہ بائبل میں یہ جو دونوں لفظ اکٹھے پوری بائبل میں 45 دفعہ استعمال ہوئے یہ دونوں ورڈز، اور انہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہولی کنجنکشن. کنجنکشن وہ ہوتے ہیں پارٹ آف اسپیچ میں دو فکروں کو آپس میں جوڑتے ہیں. مگر خدا، دیکھیں ہم مردہ حالت میں تھے مگر خدا نے، وہ لوگ بھٹک گئے تھے مگر خدا نے، ہم خدا کے غضب کے نیچے تھے مگر خدا نے. مینس کہ یہ پازیٹیو چیز کو بیان کر رہی ہے. اور کلام میں لکھا ہے مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی. ہاللیلویا. آپ دیکھیں ادھر کنورژن کا، تبدیلی کا، اور یہ ایسی تبدیلی ہے جو ایک مکمل ٹرن ہے، ایک اسپرچل موڈ، ایک مکمل طور پہ جب آپ خدا کی طرف اپنے آپ کو لے کر جانتے ہیں یہ آپ کا ایک مکمل ٹرن ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، مردہ کبھی بھی اپنے آپ کو بہتر نہیں کر سکتا. کوئی بھی مردہ ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بہتر نہیں کر سکتا. مردہ کبھی بھی اپنے آپ کو زندہ نہیں کر سکتا. سو اس لیے جو چیز ہمیں زندہ کرتی ہے وہ یسوع مسیح کی ذات ہے، وہ نجات دہندہ ہے جو ہمیں مردہ حالت سے زندگی کی طرف لے کے آتا ہے، جو ہمیں بچاتا ہے. اور لکھا ہے یسوع نے اپنے رحم اور محبت کے سبب سے ہم پر فضل کیا. اب دیکھیں دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے یسوع نے محبت کی بات کرتا ہوں. ایک بھی بات اپنی زندگی میں لازمی یاد رکھیے، جو بھی مسئلے ہوں، جو بھی مسائل ہوں، اپنی زندگی میں ایک بات لازمی یاد رکھیے گا کہ خدا واقعی آپ سے محبت کرتا ہے. یہ ایک بات اپنے ذہنوں پر نقش کر لے کہ خدا واقعی آپ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہم نے ایک میسج سیکھا تھا جنروسٹی کے، اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ ہم جو ہے وہ بغیر محبت کے کچھ دے سکتے ہیں، بغیر محبت کے فارمیلٹی کے لحاظ سے ہم کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، لیکن بغیر دیے ہم محبت نہیں کر سکتے. تو اس نے آپ کو کیا دیا؟ اپنا اکلوتا بیٹا. تو اس سے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کی محبت کی وسعت کو کہ وہ کس قدر آپ سے محبت کرتا ہے. اب بات آ گئی رحم. میں اس سے پہلے آپ کو فضل کی ڈیفینیشن بتا دوں. بڑے سارے لوگ جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں فضل کی ڈیفینیشن کیا ہے. فضل کا مطلب کیا ہے؟ فضل کا مطلب یہ ہے آپ جس چیز کے قابل نہ ہو، آپ جس چیز کے قابل نہ ہو وہ چیز آپ کو مفت میں مل جائے، یہ فضل ہے. لیکن وہ چیز مفت میں نہیں، اس کے لیے کسی نے قیمت چکائی ہے، لیکن آپ کو مجھے وہ مفت میں مل جائے وہ فضل ہے. ٹھیک ہے. جس چیز کے ہم قابل نہ ہو وہ چیز ہمیں مفت میں فری میں مل جائے وہ فضل ہے. اب دیکھیں سی ایس لوئس ایک برٹش اسکالر، ایک دفعہ ایک اتنا بڑا ہال تھا، میں بھی اس سے بھی بڑا ہو، تو ادھر بڑے سارے فلسفرز کی آپس میں ڈسکشن چل رہی تھی. ڈسکشن کس بات پہ چل رہی تھی؟ بحث اس بات پہ چل رہی تھی کہ کرسچینٹی، مسیحیت اور دوسرے مذاہب میں کیا فرق ہے. اور تو سی ایس لوئس باہر سے آتے ہیں، اس ڈسکشن میں انوالو نہیں ہوتے، وہ ایک دم باہر سے آتے ہیں تو ایک دم کوئی انہیں کویسچن کرتا ہے. سی ایس لوئس what is difference between other religions and Christianity. سی ایس لوئس مسیحیت میں اور دوسرے مذاہب میں کیا فرق ہے؟ تو سی ایس لوئس سوچے بنا کہتا ہے فضل. دوسرے مذاہب اور مسیحیت میں یہ سی ایس لوئس کیا بات، ایک ورڈ میں اس نے ساری بات کو ختم کر دیا. فضل کی ڈیفینیشن جس بات کے، جس چیز کے ہم لائق نہیں وہ ہمیں مفت میں مل جائے یہ فضل ہے. اب رحم کی بات، رحم کی بڑی دولت. آپ دیکھیں ہم جو لوگ غیر ایماندار ہیں، اور ہم اپنی بھی بات کریں، اگر ہم مسیح میں نہیں، اگر یسوع کی قربانی نہ ہو، اس کی پلاننگ نہ ہو،
تو ہم سب کے سب خدا کی ججمنٹ، خدا کی پنشمنٹ، خدا کے غضب کو اپنی زندگی میں ہم اس کے لائق ہیں. ہم غضب کو، ہم اس کی سزا کے حقدار ہیں. ہم اس کے غضب کو ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن خدا اس کے باوجود اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے. یہ خدا کا ہے. ہم سزا کے لائق ہیں لیکن خدا اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے. یہ خدا کا رحم ہے. سو اس نے اپنے رحم کی بڑی دولت اور اپنی محبت کے وسیلے سے ہمیں فضل بخشا، یسوع مسیح بخشا. اب دیکھیں بات آتی ہے ہماری تبدیلی کی، کنورژن کی، پوری طور پہ اپنے آپ کو موڑنا، خدا کی طرف لے کے آنا. ایک بڑی بات یہ دیکھیے گا میرے دیکھیں، جب ہم یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو ہم ایک ایکٹ کرتے ہیں، ہم ایک عمل کرتے ہیں. یسوع مسیح کے پاس آنا ہمارا ایک ایسا عمل ہے جس کے دو پہلو ہیں. یسوع مسیح کے پاس آنا ہمارا ایک ایسا عمل ہے جس کے دو پہلو ہیں. میں 8ویں ورس پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے. کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے. ایمان کے وسیلہ فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے. کس کی بخشش ہے؟ یہ ہمارے کاموں کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری باتوں ریاستوں کی وجہ سے نہیں. جو ہمیں فضل ملا ہے، یہ جو نجات ہے، یہ یسوع کی طرف سے ملی ہے. ہاں، اس کی فضل میں رہتے ہوئے ہم اپنی زندگی بہتری کی طرف گزارتے ہیں، یہ ایک فرق چیز ہے. لیکن جو ہمارے کاموں، عبادتوں، ریاضتوں کی وجہ سے نہیں، یسوع کی وجہ سے فری ہمیں یہ فضل ملا ہے. سو اس میں لکھا ہے کہ ایمان کے وسیلے سے. اب فضل کس طرح؟ ایمان کے وسیلے سے. میری بات یاد رکھیے گا، جب ہم یسوع کے قریب جاتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں ایک ایسا عمل کرتے ہیں جس کے دو پہلو ہیں. سب سے پہلا اس کا پہلا پہلو ہے، جب ہم یسوع کے پاس جاتے ہیں، ہم یسوع پہ ایمان رکھتے ہیں. ہم یسوع پہ ایمان رکھتے ہیں. جب ہم یسوع کے قریب تبھی جاتے ہیں جب ہم یسوع پہ ایمان رکھتے ہیں. اور دوسرا، توبہ کرتے ہیں. اب دیکھیں، جب ہم یسوع کے قریب جاتے ہیں، ہم ان دونوں میں سے ایک کام نہیں کر سکتے. ہم کہیں کہ ہم توبہ کر لیتے ہیں لیکن ہمارا یسوع پہ ایمان نہیں، یا ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن آج سے 10 سال بعد ہم توبہ کر لیں گے. نہیں، جب آپ یسوع کے پاس جاتے ہیں، یسوع کے قریب جاتے ہیں، تو اسی ٹائم آپ کی زندگی میں یہ دو پہلو ہونا لازمی ہے. یسوع پہ ایمان اور آپ کی زندگی میں توبہ ہونا بہت ضروری ہے. میری بات یاد رکھیے گا. بڑے سارے لوگ ہیں جنہوں نے بپتسمہ لیا، جن لوگوں نے بپتسمہ لیا اور وہ سوچتے ہیں ہم نجات یافتہ. میری بات یاد رکھیے گا، کلام مقدس میں لکھا ہے تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں. صرف ہمارا بپتسمہ لے لینا یہ کافی نہیں ہے. اب ہم سیف ہیں، اس کی قربت میں زندگی گزارنا. میرے استاد ایک بڑی اچھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں شاگرد وہ ہے چاہے وہ رسم کر لے، شاگرد وہ ہے جو استاد کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، جس کے اندر استاد کے فیچرز آنا شروع کر دیں، اس کی صفات آنا شروع کر دیں. تو خدا کی سب سے بڑی صفت کون سی ہے؟ خدا پاک ہے. ہاللیلویا. سو جب ہم یسوع کی قربت میں جانا شروع کر دیں گے، جب ہم بچائے جائیں گے، جب ہم ایماندار ہوں گے، تو سب سے پہلے ہمارے اندر کیا ہوگی؟ خدا کی پاکیزگی ہوگی. سو اس کے لیے ضروری ہمارا یسوع پہ ایمان لانا اور توبہ کرنا. میری بات یاد ہے کہ آپ معافی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، خدا سے معافی مانگتے ہیں. آپ کی معافی ہو چکی ہے. معافی تو آپ کی 2000 سال پہلے صلیب پہ ہو چکی تھی. اب آپ کو معافی کے نہیں بلکہ توبہ کی ضرورت ہے. اب دیکھیں، توبہ اور توبہ کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں. توبہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں مر سکتا ہوں لیکن میں یہ کام نہیں دوبارہ کروں. یہ توبہ ہے. یہ پھر اگلے سال بپتسمہ لے لیا. پھر دیکھیں بپتسمہ، وہ ڈاکو نے کون سا بپتسمہ لیا تھا؟ جسے کہا تھا کہ ماں جی تجھ سے کہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ فردوس میں ہو. اس نے کون سا بپتسمہ لیا تھا؟ لیکن اس نے اپنے دل میں ریپینٹ کر لیا تھا. اس نے تسلیم کیا تھا کہ میں گنہگار ہوں. دیکھیں، گناہ کی پہچان ہماری نجات کا شروع ہے. گناہ کی پہچان ہماری نجات کا شروع ہے. سو ہمیں دیکھیں، جو ہم دیکھیں، میں نے کہتا بپتسمے کی اپنی ویلیو ہے. دیکھیں، جب یونا نے کہا کہ میں نے تیری جوتی نہیں اٹھانے کے قابل، تو یسوع نے کہا ہم نے اسی طرح راست بازی کو پورا کرنا ہے. وہ ایک پبلکلی آپ ایک اعلان کرتے ہیں کہ میں اب مسیح ہوں. سو اگر بپتسمہ لے کے بھی ابھی بھی آپ اگر مردہ حالت میں ہیں، تو بجائے بپتسمہ لینے کے آپ ریپینٹ کریں.
آپ نے یسوع کو قبول کیا ہے لیکن شاید آپ کو دوبارہ توبہ کی ضرورت ہے. کسی ایک پوائنٹ کو شاید آپ کو لتراپن کرتے ہیں, شاید آپ اور بڑے سے گناہ کرتے ہیں, اخلاقی طور پہ آپ کے اندر بہت ساری کمزوریاں. خدا کے عظیم قدم کہتے ہیں آپ کی اخلاقی کمزوری آپ کی روحانی کمزوری بن سکتی ہے. سو آپ اپنے آپ کو دیکھیں, جانچیں کہ آپ کس حالت میں ہیں. ایمان کے ساتھ آج آپ کو ریپینٹ کرنے کی, توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی میں توبہ کریں تاکہ آپ روحانی طور پر دیکھنا شروع کر دیں, روحانی طور پہ آپ سینسٹیو ہونا شروع کر دیں. خدا کے عظیم قدم کہتے ہیں ہر چیز کو نیچرل نہ سمجھیں. اگر آپ کے اپنے استادوں کے بارے میں غلط ویوز آ رہے ہیں, اپنے خالبین کے بارے میں اگر آپ غلط ان کو نیگیٹو سوچ رہے ہیں, اس بات کو نیچرل نہ لیں. میں بھی وہ ابلیس کی طرف سے آپ کو دور کرنا چاہ رہا ہے, خدا سے دور کرنا چاہ رہا ہے. سو آپ اپنا امتیاز کریں, اپنے آپ کو جانچیں, اپنے آپ کو دیکھو, اپنے آپ کو پرکھو, اپنے آپ کو آزماؤ کہ امان پر ہو یا نہیں. کیا آپ کی روحانی آنکھیں کھلی ہیں, روحانی طور پہ آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, کیا آپ واقعی یسوع مسیح میں زندہ ہیں یا مردہ حالت میں ہیں. لاسٹ میں ایک بات کے ساتھ ختم کروں گا. ہیلن کیلر ایک بہت بڑی آتھر تھی, بہت بڑی آتھر تھی. تو وہ دیکھ بھی نہیں سکتی, اور میں نے صبح یہ بھی پڑھا کہ سن بھی نہیں سکتی. اب ایک بندے نے ٹونٹ کیا, ایک بندے نے تنزیہ طور پہ کہا ہیلن کیلر, جس بھی وے میں کہا, لکھ کے جیسے بھی, کہ ہیلن کیلر یہ کتنی ورس بات ہے, یہ کتنی غلط بات ہے, یہ کتنی ہی ترس والی بات ہے کہ ایک انسان بچپن سے اندھا ہو اور وہ کچھ نہ دیکھ سکے. تو ہیلن کیلر نے بڑا اچھا جواب دیا. ہیلن کیلر کہتی کہ بہتر ہے کہ ایک انسان اندھا پیدا ہو اور وہ اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھے. بہتر ہے انسان اندھا پیدا ہو اور اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھے, بجائے دو آنکھیں ہوتے ہوئے بھی وہ کچھ نہ دیکھ سکے. ہاللیلویا. وہ روحانی آنکھوں کی بات کر رہی تھی, روحانی آنکھوں کی بات کر رہی تھی کہ روحانی طور پہ ہماری آنکھیں کس طرح تھی. روحانی طور پہ ہمارے کان مردہ تو نہیں جو ہم غلط چیزوں کو, روحانی طور پہ ہمارا ذہن مردہ تو نہیں جو نیگیٹو چیزوں کو سوچتے ہیں, نیگیٹو چیزوں کو اپنی زندگی میں اٹریکٹ کرتے ہیں. ایک انسان کے اندر کتنی اچھائیاں ہیں, صرف ہمیں ان کی نیگیٹو چیزیں یاد آتی ہیں, صرف ہم نیگیٹو چیزوں کو دیکھتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ اپنے لیڈر کو طنز کرتے ہیں, اپنے استاد کو, اپنے بڑے کو, کسی کو بھی آپ نیگیٹو الفاظوں میں آپ انہیں گھر میں ڈسکس کرتے ہیں, میری بات یاد رکھیے, یا کوئی بھی ایسا غلط کام کرتے ہیں جو آپ کو مردہ بنا رہا ہے, میری بات یاد رکھیے گا, آپ کی یہ جو آپ سارا ان پہ الزام تلاشی کرتے ہیں, الزام تراشی سے اور آپ کے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے ان کا کچھ نہیں جائے گا. اور اس انسان کا, دیکھیں یوسف کے لیے لوگوں نے کتنی جیلسی کی اس کے بارے میں, یوسف کا کچھ بگاڑ سکے, کچھ نہیں بگاڑ سکے. انہوں نے اپنے مائنڈ کو خراب کیا. جب آپ کسی کو نیگیٹو سوچتے ہیں, آپ اپنے آپ کو مردہ کر رہے ہوتے ہیں, خدا سے دور کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں, جب آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں, لوگوں کو غلط کرتے ہیں, ان کے ساتھ غلط بہیو کرتے ہیں, کسی کے دل آزاری کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ہارٹ کے طور اپنے ہارٹ کو آپ مردہ کر رہے ہوتے ہیں. آج آپ کو ضرورت ہے اپنی روحانی آنکھوں کو کھولیں, اپنی روحانی آنکھوں کو کھولیں, یسوع میں ہو کے توبہ کر کے, ریپینٹ کر کے, اپنے کانوں کو کھولیں, ریپینٹ کر کے اپنے. اور ایک میں آپ کو بتا دوں, ایک میں نے بعد میں سنا, جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی, اور جو ہم ہیں, ہم سب لیڈر نہیں بلکہ ایک کون سے لیڈر ہیں, ہم کون سے لیڈر ہیں, سرونٹ لیڈر ہیں, ہم سرونٹ لیڈر ہیں. سو لیڈر کی کوئی عزت نہیں ہوتی. اگر دیکھا جائے نا, اگر آپ طنز کرنے پہ, اگر انہیں برا بلا کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں ابراہم لنکن جب امریکہ کی وہ جب گئے سینٹ میں گئے, تو ابراہم لنکن کو کہنا شروع ہو گیا, دیکھیں موچی کا بچہ آ گیا, موچی کا بچہ آج آ گیا. تو ابراہم لنکن اس سے پریشان نہیں ہوا, وہ کہتا ہے مانتا ہوں میں موچی کا بچہ ہوں, لیکن میرے باپ جیسا پورے امریکہ میں کوئی موچی ہے. ہاللیلویا. ان لوگوں اپنے آپ میں شرمندہ ہوئے, اپنے آپ کو مردہ کیا. ابراہم لنکن تو پریزیڈنٹ بن گیا تھا. سو اپنے نظریے کو چینج کریں, اپنے نظریے کو چینج کریں, بلکہ اپنے نظریے کو زندہ کریں.
مسیح یسوع میں ہوتے ہوئے اپنے نزدیک کو زندہ کریں، ریپینٹ کریں اور یسوع کی قربت میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ آمین۔ خدا کے نام سے